منزہ صاحبہ، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ میرا ایک جو ریگریٹ ہے، ویسے تو زندگی میں بہت سارے ریگریٹس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ریگریٹس بھی ہوتے ہیں جن کو آپ پبلکلی شیئر نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے دل میں وہ پھانس سی رہتی ہے کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا، کاش ایسا، مطلب کچھ ایسا وہ برا نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی خلش جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو تنگ کرتی ہے. یہ جو خلش ہے نا، دیکھیے یہی ہم سب کو انسان بناتی ہے، اور یہی غلطیاں اور غلطیوں کا احساس ہم کو انسان بناتا ہے. غلطی نہ ہونا، ندامت نہ ہونا، یہ تو صرف فرشتوں کو ہے نا جی. ہاں جی. اور انسان کیوں افضل ہے فرشتوں سے؟ اس لیے کہ وہ غلطی کرتا ہے اور پھر اس پہ نادم ہوتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے. یہ پھانس جو ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. بہت پیاری، بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور اسی سے اور ہر غلطی آپ کو کچھ سکھا کے جاتی ہے. جی جی، خاص طور پہ اگر آپ آگے بڑھیں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہاں جی، تو اگر آپ نے اسے سیکھا نہیں تو پھر آپ وہی غلطی دوبارہ کریں گے. میرا جو ایک تکلیف دہ لمحہ جڑا ہے وہ میری ماں سے جڑا ہے. میں تب اس وقت ایز اے پرنسپل کام کر رہی تھی اور میں آفس میں تھی، اور اس دن 5 بجے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہوا تھا. میری فیملی کبھی بھی مجھے ورک پلیس پہ یا ورکنگ آورس کے دوران کال نہیں کرتی تھی، اور اچانک اس دن 5:15 کا سا ٹائم ہوگا، میں کام کر رہی تھی، مجھے امی کا فون آتا ہے بڑی دھیمی سی آواز میں. ابھی تک آفس میں ہوں؟ کیا کہاں پہ ہو بیٹا؟ میں نے کہا امی آفس میں ہوں، اور میں بیزار تھکی ہوئی سارے دن کی، صبح 7 بجے 7:30 بجے سے لے کے شام کے 5:15 ہو رہے تھے، میں ابھی تک آفس میں. میں نے کہا امی کام کر رہی ہوں، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ تو بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، چلو پھر جب تم فارغ ہو کہ مجھے کال کر لینا، بہت عرصہ ہوا تم سے بات نہیں ہوئی. میں نے کہا امی میں آپ کو کال کرتی ہوں. بس میں نے کال وائنڈ اپ کی، میں گھر گئی. آف کورس بچے، کام، ان جو میں کال بیک کرنا بھول گئی. اور نیکسٹ مارننگ مجھے کال آتی ہے میری بہن کی کہ امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ جو کال میں نے نہیں اٹینڈ کی تھی، وہ ان کی آخری کال تھی. مجھے اتنا دکھ ہے، کاش میں اپنی ماں سے بات کر لیتی. وہ ان کا آخری میسج تھا میرے لیے، کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ بات کرنا چاہتی ہیں. I missed it. اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں کہوں گی کہ وہ سارے بچے جن کے والدہ پیرنٹس حیات ہیں، ان کو ڈونٹ ٹیک دم فار گرانٹیڈ. ہمیشہ نہیں رہتے ہیں پیرنٹس، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کب کس کی لائف کی ٹیپ رول ہو کے ختم ہو جائے گی، کس مومنٹ پہ. ویلیو دیئر پریزنس، ان کو رسپونڈ کریں، ان کو ویلیو کریں، بیکاز کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کسی کی ڈیفائنڈ نہیں ہے. پلیز. تھینک یو. تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ کو آپ کے پیرنٹس آپ کا ٹائم مانگتے ہیں تو دے دیں انہیں ٹائم، بیکاز زندگی تو رب کی طرف سے ڈیفائنڈ ہے، اور اسی کو پتہ ہے کہ کب کس کا واپسی کا وقت ہے. اور امی واز پرفیکٹلی فائن، مطلب ایون نیبرز ور شاکڈ. انہوں نے کہا اچھا کل تو ہمارے ساتھ گپ شپ کر رہی تھیں، بالکل ٹھیک تھیں. انسان گمان میں نہیں ہوتا کہ ایک شخص چلا جائے گا. ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ شی پاسڈ اوے. تو بس یہ چھوٹا سا پیغام ہے کہ میں شاید اگر مجھے احساس ہوتا اس وقت کام کے اوپر میں نے پیرنٹس کو ترجیح دی ہوتی، اپنی ماں کو ترجیح دی ہوتی، تو آج شاید مجھے یہ تکلیف نہ ہوتی. تو اب میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ بھائی انجوائے کرو وہ ٹائم، اٹس اے بونس ٹائم کہ آپ کو پیرنٹس ابھی تک اویلیبل ہیں. تو بس یہ ایک چھوٹی سی تکلیف دہ یاد ہے اپنی ماں سے. بس یہی 2 جملے آپ کے ان کے درمیان ہوئے آخری، بس یہی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آخری گفتگو ہے میری ماں کے ساتھ فون پہ. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میرے خیال میں آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ احساس تو یقیناً سب کو ہی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہے احساس ہے، تو آپ آج بھی اس درد کو محسوس کرتی ہیں. شاید اپنے آپ کو بھی آپ اس حوالے سے اپنے آپ سے بھی آپ کو گلہ رہتا ہے، مگر میرے خیال میں اندازہ
آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. اندازہ نہیں ہوتا. احساس تو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو مگر ہم سمجھتے ہیں ایک معمول ہے بھئی اب چلیے تھوڑی دیر بعد ہاں بات ہو جائے گی, کل بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ فرمائیے کوئی ایسی بات منزہ صاحبہ جو گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو؟ دیکھیں میں نے جب ٹیچنگ کا پروفیشن جوائن کیا نا تو ہمارے ہاں ٹیچر ٹریننگ کا اس زمانے میں 90s کی بات کر رری ہوں, ٹھیک ہے, تو تھا ٹرینڈ, اتنا نہیں تھا, یہ بعد میں آیا. یہ تو پرائیویٹ سکولز میں جس سکول چین سے میرا تعلق تھا وہاں پہ تھا, بٹ بہت فریکوینٹ نہیں تھا. فیکلٹی ٹریننگ کا تو بالکل ہی ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو خیر میں نے جب جوائن کیا اور میں نئی تھی, میرے لیے مجھے لگا او گاڈ میں نے ماسٹرز کر کے آ رہی ہوں, یہ کلاس 4 کے بچے, کلاس 4 وہ دا فرسٹ کلاس جو مجھے پڑھانے کو دی تھی. میں نے سوچا ان کو پڑھانا کیا ہی مسئلہ ہے. تو لیکن جو کلاس روم مینجمنٹ, بچوں کو مینج کرنا, ان کی لرننگ کو مینج کرنا, میں تو جان کے لالے پڑ گئے تھے, میں تو رونے والی ہو گئی کہ یہ مجھ سے نہیں مینج ہو رہا. مطلب بچوں کو کنٹرول کرنا, ان کو میں دیکھتی تھی باقی ٹیچرز کی کلاس میں اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہے, میرے پاس کیا چیز نہیں ہے. تو وہ جو مومنٹ تھا نا پریشانی کا, میں نے اگلے دن جا کے اپنی ہیڈ مسٹرس کو کہا, میں نے کہا میں تو ریزگنیشن لے کے آ گئی ہوں, میں نہیں کر سکتی, آئی ایم ناٹ فٹ فار دس جاب. تو وہ انہوں نے میری شکل دیکھی, مسکرائی اور کہنے لگی کہ یو آر ایکچولی فٹ فار دا جاب. بیکاز بہت سی ٹیچرز برا پڑھا رہی ہوتی ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ برا پڑھا رہی ہیں. تو تم میں ایک اچھی ٹیچر ہے جس کو احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ سکلز نہیں ہیں. تو مجھے بس دکھ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو میری جیسی انٹرینڈ ٹیچر کیوں ملی. مطلب مجھے وقت لگا نا امپروو ہونے میں, شروع کا جو وقت تھا, ہاں شروع کا جو وقت تھا ٹریننگ سے پہلے کا. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے جو بریک ہوتی تھی ہماری ٹی بریک وغیرہ, وہ تک قربان کر کے میں کلاس رومز میں بچوں سے بات کرتی تھی, ان کو سمجھ سکوں. میں اپنا فری پیریڈ جو قربان کر کے میں کسی ٹیچر کی کلاس میں اجازت لے کے بیٹھتی تھی کہ میں آبزرو کر سکتی ہوں, تو وہ کہتی تھی کہ ہاں. تو میں دیکھتی تھی کہ اچھا ان کی کلاس میں یہ طوفان بدتمیزی کیوں نہیں کریٹ کر رہا ہے. تو میں کہ کیا کرتی ہیں, ان کی پریکٹس سے سیکھنا, یہ سارا کچھ مجھے میری جو مینٹور تھی مس ٹینا حمید, ان سے سیکھا میں نے. میموریبل مومنٹ منزہ عارف صاحبہ کی زندگی کا؟ دیکھیں میموریبل مومنٹ میں میں کچھ 2 ان نون لوگوں کو مینشن کروں گی, اور یہ واقعات میرے دل پہ لکھے گئے ہیں. ایک دفعہ ہوا کہ میں نے بینک سے پیسے نکالے, اس دن نعمان کا ہی برتھ ڈے تھا, جو بڑے صاحبزادے ہیں, بڑے جو صاحبزادے ہیں, اور اس میں اب بھی اے ٹی ایم سے پیسے نکالے, بھرا ہوا والیٹ, اور ہم ریسٹورنٹ پہ رکے, ایک کیک لیا اور بلونز, اور ہم کھانا لینے کے لیے ریسٹورنٹ اترے. میں اندر گئی ہوں آرڈر ریسیو کرنے کے لیے, بیگ میں ہاتھ ڈالا تو والیٹ غائب. او گاڈ, ابھی تو پیسے نکالے, کہاں چلا گیا. گھبراہٹ میں سارا بیگ ویگ چیک کیا تو والیٹ اس میں تھا ہی نہیں. باہر آئی, مجھے پتا تھا اب ایک تو میری اپنی پریشانی, اوپر سے اب جو ڈانٹ پڑے گی عارف صاحب سے, وہ علیحدہ, وہ جو کلاس ہونی تھی. اب میں نے بتا دیا, میں نے کہا ابھی بل تو کلیئر کریں, گھر جا کے جو بیزتی سیشن ہونا ہے وہ تو گھر جا کے کر لیں. خیر ڈانٹ سنتے ہوئے میں گھر گئی, وہ بڑی پریشان, جھوٹا موٹا خوش ہو کے برتھ ڈے تو گزر گئی. اگلی صبح بیل بجی ہے, تب لینڈ لائن فونز ابھی چل رہے تھے. ایک بندے کی مجھے کال آتی ہے, اور وہ ٹائم نہیں تھا, مطلب 7 بجے کا ٹائم تھا اور میں نے اسکول جانا تھا, میں تیاری میں تھی. اس نے کہا کہ آپ منزہ عارف بات کر رہی ہیں. میں نے کہا جی, آپ کون؟ تو کہنے لگا آپ کی کوئی چیز گمی ہے. I said yes, میرا. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اپنے والیٹ کی بات کر رہی ہیں تو وہ میرے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیسے ملا, اور کیا کہتا ہے وہ فلاں اسپاٹ پہ گرا ہوا تھا. میں نے کہا جی بالکل. اس نے کہا سڑک سے اٹھایا میں نے, اس کے اندر کوئی لانڈری شاپ کا کارڈ تھا, اس پہ آپ کا فون نمبر تھا, تو میں نے وہاں سے آپ کو کال کیا ہے. میں نے کہا تھینک یو سو مچ, آپ پلیز اس کے اندر میرا شناختی کارڈ, یہ وہ مجھے تو ان کی تھی. میں نے کہا پیسے تو خیر کیا ہی ہوں گے.
میں یقین نہیں کر سکی کہ وہ ایز اٹ از والیٹ جو 10 اور 20 روپے اور 50 والے بھی تھے نا وہ بھی انٹیکٹ تھے بڑے نوٹوں کے علاوہ. مطلب اس بندے نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. اور میں نے ڈرائیور کو کہا, میں نے کہا اس کے پیچھے جاؤ, اسے بولو میں اس کو کوئی گفٹ دینا. تو اس بندے نے ڈرائیور کو کہا کہ میں نے گفٹ لینے کے لیے نہیں کیا, یہ تو میں نے کرنا تھا, میرا فرض تھا. تو آپ یقین کریں مجھے جس مومنٹ وہ بندہ یاد آتا ہے نا میں اس کے لیے پتہ نہیں شاید وہ کہیں ٹی وی میں